اب حضور بے قرار ہو گئے. وہ بے قرار ہے کہ میرے ذریعے سے حضور کو ٹھوکر لگ گئی, اور حضور بے قرار ہو گئے کہ میں نے اس کو جملہ بول دیا, وہ پریشان ہو گیا ہوگا. اس کے معافی مانگنے سے پہلے اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر فرمایا, ابو جہم, میں سوچتا ہوں ابو جہم, رات کو میں نے جو جملہ تم سے کہا ہے اس سے تمہارا دل دکھ گیا ہوگا, میں اس کی معافی چاہتا ہوں. مثلا ایک شخص رات کو چل رہا تھا, ایک جنگل میں تھے, ریت میں رات گزاری گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں ہیں, رات گزار رہے ہیں وہاں, رات میں اندھیرے میں سوئے ہوئے ہیں سب لوگ. وہ صحابی اٹھے, شاید قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہوں گے, اندھیرے میں چلتے چلتے اس کے پاؤں سے ٹھوکر لگ گئی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور یا تو آرام کر رہے تھے تو جاگ گئے, اور یا جاگے ہوئے تھے مگر اس کے پاؤں سے ٹھوکر لگ گئی آپ کے پائے مبارک کو. حضور جاگ گئے لیکن یہ پتہ نہیں چلا یہ کون ہے. تو آپ نے صرف اتنا کہا, یا عبداللہ اوجعتنی, وہ خدا سے نے بھنگا, لوگ ہنسے, وہ اللہ کے بندے چوٹ لگ گئی, بس اتنا کہا. اب اس نے جب سنا تو وہ پریشان ہو گیا کہ میرے پاؤں سے ٹھوکر لگی ہے حضور کو. اس کے حواس اڑ گئے, وہ ایک قدر پریشان ہو گیا اور شرمندہ ہو کر کے یا تو واپس چلا گیا یا ضرورت پوری کر کے آیا. اب وہ صبح تک اسی بے قراری میں ہے کہ مجھے یہ بے ادبی ہو گئی, یہ گستاخی ہو گئی, میرے پاؤں سے حضور کو ٹھوکر لگ گئی, اگرچہ جان بوجھ کر نہیں, بھول کر ایسا ہوا, لیکن ساتھ میں ڈر رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے سزا آ جائے گی. پھر سوچ رہا تھا جان بوجھ کر میں نے نہیں کیا, پھر سوچتا رہا حضور ناراض ہوں گے, پھر سوچتا رہا مگر جان بوجھ کر تو نہیں میں نے کیا, پھر سوچتا رہا حضور مجھے ڈانٹیں گے صبح کو. اسی پریشانی میں ہے, اسی میں اس نے خیال کیا کہ میں صبح کو جا کر کے حضور سے معافی مانگوں گا. اب یہ پلان بنائے ہوئے ہے, وہ بیچارہ پلان ہی بنا رہا تھا. ادھر سے اللہ کے نبی نے سوچا یہ آدمی گزر رہا تھا, وہ اندھیرے میں تھا, اس کو نہیں معلوم تھا میں یہاں بیچ میں سویا ہوا ہوں, اس کے پاؤں سے ٹھوکر لگ گئی, بھول کر ٹھوکر لگ گئی. ٹھیک ہے جان بوجھ کے اس نے غلطی نہیں کی, میں نے جو اس سے جملہ بولا ہے, او خدا سے نے بندہ چین سے لوگ میں, او اللہ کے بندے تیری وجہ سے مجھے اس جملے کی وجہ سے اس کا دل دکھ گیا ہوگا, تو میں سائز دلس اذیت ہوت مت. اب حضور بے قرار ہو گئے. وہ بے قرار ہے کہ میرے ذریعے سے حضور کو ٹھوکر لگ گئی, اور حضور بے قرار ہو گئے کہ میں نے اس کو جملہ بول دیا, وہ پریشان ہو گیا ہوگا. اس کے معافی مانگنے سے پہلے اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر فرمایا, ابو جہم, میں سوچتا ہوں ابو جہم, رات کو میں نے جو جملہ تم سے کہا ہے اس سے تمہارا دل دکھ گیا ہوگا, میں اس کی معافی چاہتا ہوں. کون اس دنیا میں ایسا کر سکے گا؟ شریف سے شریف انسان بھی اگر ہوتا وہ کیا کہتا, چل سا انہوں بولا اسے کہا چپ بلا کر اللہ اسے کہاں ہے وہ. پھر نرمی سے سمجھاتا, بھائی رات کو سمجھداری سے چلنا چاہیے, تم کو پتا تھا یہاں سارے میدان میں لوگ سوئے ہوئے ہیں, کیونکہ قافلہ چل رہا تھا. یہ طائف سے جیرانہ قافلہ آ رہا تھا, طائف سے جیرانہ. مکہ مکرمہ سے طائف تقریباً 70 کلومیٹر دور ہے, 70 میل دور ہے, اور جیرانہ جو ہے وہ تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے. طائف سے قافلہ جیرانہ آ رہا تھا. ڈیٹیل میں اس وقت بتا نہیں سکتا وہ قافلہ کس سلسلے میں چل رہا تھا, لیکن راستے میں رات گزاری گئی. آپ مان کر چلیں ایسے جیسے نوجوان لڑکوں کا ایک گروپ چلا گیا ٹریکنگ کرنے کے لیے, رات کو سوئے وہاں ایک میدان میں پہاڑ پر, درمنس مت روک آرام, ٹینٹ لگائی پانی. ایسا ہوتا ہے اسی, لیکن وہاں ٹینٹ نہیں تھے, وہاں تو سیدھے ریت پر لیٹ گئے تھے. اس وقت یہ واقعہ ہے. تو اللہ کے نبی عالم نرمی سے سمجھاتے, بھائی دیکھو سمجھ کر چلنا چاہیے, اس طرح نہیں. لیکن آپ نے یہ نہیں, آپ نے یہ فرمایا کہ میرے جملے کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی, میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اخلاقیات میں محمد رسول اللہ کے برابر کوئی نہیں, حسن سلوک میں ان کے برابر کوئی نہیں, حکومت کے غلط استعمال میں اللہ. ایک عورت نے چوری کی, وہ بڑے اونچے خاندانی عورت تھی. کچھ لوگوں نے سوچا کہ یار اس عورت کو سزا نہیں لگنی چاہیے کیونکہ بڑی عورت ہے یہ. بہرحال ہمت کرتے کرتے چاہا کہ حضور سے جا کر سفارش کریں, حضرت ابھی ساتھ گئی غلطی مگر معافی دی, اس سزا گوش نہ لاگو نمس, مگر خود ہمت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جانتے تھے ہم غلط سفارش اگر کریں گے تو حضور ناراض ہو جائیں گے. اس لیے انہوں نے ایک لڑکے سے کہا, وہ لڑکا بڑا پیارا تھا حضور کا, لڑکے کا نام تھا اسامہ, کہ دیکھو اسامہ تم حضور کے بڑے پیارے ہو, تم ایک کام کرو, تم جاؤ حضور سے کہو کہ فلانی خاتون نے چوری کی ہے, اس کو سزا نہیں لگنی چاہیے, اس کا ہاتھ نہیں کرنا چاہیے. تو اسامہ چونکہ پیارے بچے تھے حضور کے, بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام, اس سے بھی اور اس کے والد سے بھی. والد کا نام تھا زید بن حارثہ. تو اسامہ آگے حضور کی خدمت میں, چھوٹا بچہ, اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ, تمام صحابہ چاہتے ہیں آپ اس عورت کو ہاتھ نہ کاٹیں. تو اس نے کہا اسامہ اللہ کے قانون کے بارے میں تم سفارش کرنے آ گئے,
بس اور کچھ نہیں فرمایا. نماز کے بعد کھڑے ہو کے فرمایا لوگ مجھ سے کہتے ہیں فاطمہ نام کی خاتون نے چوری کی ہے, اس کو سزا نہیں لگنی چاہیے. اچھی طرح سے سنو, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کا بھی ہاتھ کٹے گا. لو ان بنتی فاطمہ سرقت لقطعت یدها, میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. یعنی قانون سب کے لیے برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا. دنیا میں قانون نافذ کرنے والے کتنے ہی انصاف والے ہوں, اپنے گھر والوں کا معاملہ جب آتا ہے تو نہیں. آج بھی دنیا میں قانون بنے ہوئے ہیں, آپ فلانے کے خلاف کیس نہیں کر سکتے, آپ فلانے کے خلاف کیس نہیں کر سکتے, آپ فلانے کے خلاف کیس نہیں کر سکتے. اے دنیا کے انسانوں سنو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے فرمایا تھا اگر کسی کا میرے ذمہ کوئی پیسہ ہو تو آج ہی لے لو, اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو آج ہی بدلہ لے لو. حضور گویا کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر قانون نافذ کرو.